السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول جان لو کہ تم جس قسم کی بھی غنیمت کو حاصل کرو گے جنگ کے میدان میں تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ آخری آیت اس سپارے کی انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا يعلمون۔ بے شک ان لوگوں کے اوپر الزام واجب ہوتا ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ وہ خواتین کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہنے کے اوپر ہی خوش ہیں، جہاد سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ محترم سامعین عزیز وقار، اس 10ویں سپارے کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاد کو بڑے زور و شور کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کی پہلی آیت بھی جہاد کے اوپر ہے اور اس کی آخری آیت بھی جہاد کے اوپر ہے، اور درمیان میں سورہ براءت کو نازل فرمایا اور اس کے اندر بسم اللہ کو نازل نہیں فرمایا۔ یہ مسئلہ بھی سمجھنے والا ہے کہ قرآن پاک کی کل 114 صورتیں ہیں۔ ہر صورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے بسم اللہ کو نازل فرمایا ہے، لیکن سورہ براءت جو آج ہم نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بسم اللہ کو نازل نہیں فرمایا، کیونکہ شروع کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے مشرکین کے اوپر غیظ و غضب کا اظہار فرمایا ہے، غصے کا اظہار فرمایا ہے، ناراضگی کا اور سزاؤں کا اظہار فرمایا ہے۔ تو اللہ کا غصہ اور اللہ کی رحمت کبھی ایک بندے کے لیے اکٹھے تو نہیں ہو سکتے، تو اس کو بغیر بسم اللہ کے نازل فرمایا ہے، اور اس کے عدد کو پورا فرمایا ہے سورہ نمل میں جا کے۔ وہاں پہ ایک ہی صورت میں کتنی مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے، ایک صورت کے شروع میں اور ایک صورت کے درمیان میں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سپارے میں اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے کہ جہاد کا مقصد کیا ہونا چاہیے، جہاد کس لیے کرنا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کے پابند بن جائیں اور اپنے مالوں سے زکوٰۃ کو دینا شروع کر دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ رب العالمین پھر معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ طائب ہو جائیں، نماز کو قائم کرنا شروع کر دیں، زکوٰۃ کو ادا کرنا شروع کر دیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، پھر ان سے لڑائی نہ ہوگی۔ لڑائی کا مقصد کیا ہوگا کہ ایمان لے کے آئیں، اللہ کی زمین پہ رہنا ہے تو اللہ کے اوپر ایمان لانا ہوگا، ورنہ کسی دوسرے کو اللہ کی زمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ مکہ کے اندر مشرکین کی حکومت تھی، ہمارے نبی علیہ السلام کو انہوں نے ہجرت کے اوپر مجبور کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر 8 ہجری میں جب نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فاتح بنا کے واپس مکہ میں بھیجا نا، تو ساتھ ہی آیات بھی نازل فرمائیں جو آج حافظ صاحب نے تلاوت کی ہیں۔ انما المشرکون نجس، یہ مشرک سارے کے سارے پلید ہیں، ناپاک ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آ سکتے، ان کو مسجد حرام سے نکال دیا جائے۔ جب اسلام کی پاور آتی ہے نا تو اسلام اپنا آپ یوں منواتا ہے، اور جو لوگ مسلمانوں کو اور اسلام کو دہشت گرد کہیں، ایک اور لفظ بولتے ہیں کیا، انتہا پسند کہیں، دقیانوس کہیں، تو پتہ کیا کہتے ہیں صورت میں اللہ رب العالمین فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے سرغنوں سے جا کے لڑو۔ اس حالت میں کفر کے اماموں سے جا کے لڑا جائے کہ تم اسلام کے اوپر کیوں بات کرتے ہو۔ یہ جہاد تو یہ درس دیتا ہے، جہاد ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین مسلم امت کے اندر دوبارہ جہاد کے جذبے کو بیدار فرمائے، اور ہمارے حکمرانان کو اور ہمارے بڑوں کو غفلت کی جو نیند سوئے ہوئے ہیں ان کو بیدار فرمائے۔ جہاد ہی اصل چیز ہے، جہاد سے ہی یہ لوگ انسان کے بچے بنیں گے اور بندے کے بچے بنیں گے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے جو فرمائی ہے وہ اس بارے میں جہاد کے ساتھ جو معاون کام ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب کسی مخالف فوج کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو تو ثابت قدم رہو اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ جہاد کے میدان میں کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے، اپنی طاقت کے اوپر یا اسلحوں کے اوپر یا ایٹمی پاور کے اوپر انسان کو ناز نہیں ہونا چاہیے، نہ ان مسلمان کو ان چیزوں پہ کبھی ناز ہوا ہے۔
اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ اعتماد ہو اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو۔ کہاں مجھے وہ یاد آیا 1965 کی جنگ کا واقعہ کہ جب مسلمان تعداد میں ان کی نسبت تھوڑے تھے اور وہ بہت زیادہ تھے ہندو، یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں اور بیویوں کو بھی لے کے آئے ہیں کہ چلو ہماری تعداد کو زیادہ دیکھ کے مسلمان ڈر جائیں گے۔ ہماری تو یہ روایت ہی نہیں ہے کہ تعداد کو زیادہ دیکھ کے لڑا جائے یا تعداد کو کم دیکھ کے چھوڑ دیا جائے۔ جب انہوں نے اس قدر تعداد کو میدان کے اندر لایا تو مسلمانوں کی جو روایت ہے جنگ کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کا کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے۔ نعرہ مارا مسلمانوں نے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جب ایسی گونج اٹھی نا تو وہ شاعر نے کہا کہ نعرے مارے کس کے ہندو بچے نس کے۔ کثرت کے ساتھ جب نعرے مارے نا اونچی آواز کے ساتھ تو ہندوؤں کے جو بچے تھے نا جن کو وہ تعداد بڑھانے کے لیے لشکر کی تعداد کو زیادہ دکھانے کے لیے ساتھ لائے تھے، وہ نعرے کی آواز سن کے ہی بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر کی یہ برکت بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جہاد کے لیے معاون چیز یہ ہے کہ جہاد کی پہلے سے تیاری ہو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت کو بھرپور انداز سے تیار رکھو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے گھوڑوں کو بھی تیار رکھو۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم ان سے اللہ اور اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراتے ہو۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، چند اور بھی ہیں جن کو ڈرانا ہے۔ لَا تَعْلَمُونَهُمْ، تم ان کو نہیں جانتے۔ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، اللہ ان کو جانتا ہے۔ یہ منافقین کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی صفوں کے اندر جو منافق کھڑے ہیں وہ بھی اس چیز سے خائف ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلائیں، ایمان والوں کو جہاد کے اوپر ابھارا کریں۔ اور نبی علیہ السلام پھر ابھارا کرتے تھے۔ جنگ کے موقع کے اوپر آپ بہت بڑے بڑے اعلان کیا کرتے تھے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال دے گا، اپنا گھوڑا دے گا، اپنے آپ کو لے کر آئے گا، اس کے لیے اتنی اتنی فضیلتیں ہیں اور اس کے لیے اتنے اتنے انعامات ہیں۔ مجاہد کے اور شہید کے جو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اور نبی علیہ السلام نے اپنے فرامین کے اندر احکامات، ان کے فرائض بتلائے ہیں، وہ بالکل واضح ہیں کہ شہید کو اللہ رب العالمین ایک قطرہ جو خون کا گرتا ہے وہ گرنے سے پہلے ہی جنت میں اس کا مقام دکھا دیتے ہیں۔ اللہ پہ یقین بھی رکھا جائے۔ جہاد کے میدان میں سب سے بڑی چیز اللہ پہ یقین ہے، یہ بھی اس سپارے کا سبق ہے۔ مکہ سے مدینہ کی طرف جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے نکلے ہیں اور آپ کے رفیق سفر جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دو شخصیات ہیں۔ ایک شخصیت دونوں طبقوں کے اندر 14 طبق جو ہیں، دونوں جہان جو ہیں، سب سے زیادہ ہر دل عزیز ہے اللہ کے نزدیک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری شخصیت امت محمدیہ کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ ہے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جا رہے ہیں، پتہ یہ چلا ہے کہ مشرکین ہمارا پیچھا کرتے کرتے ہمارے بالکل سروں کے اوپر آ گئے ہیں۔ الا تنصروہ، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ خود مدد کرنا جانتا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا تھا کافروں نے میرے محبوب کو، ثانی اثنین، وہ دو کا دوسرا تھا، دو بندے تھے، ساتھ کون تھے دوسرے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں اور دشمن بالکل غار کے منہ کے قریب آ گیا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن اس قدر قریب آ چکا ہے، اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھے نا تو ہم اس کو نظر آ جائیں گے۔ ایسے پاؤں کی طرف دیکھے گا نا تو ایسے نگاہ بڑھ جائے گی اس کی بالکل سامنے، تو ہم اس کو نظر آ جائیں گے، تو آپ کی جان کو خطرہ ہوگا۔ تو توکل اور اعتماد اور یقین جو اس کو اللہ کے اوپر ہوتا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ بھلا کوئی اپنوں کو ضائع کرتا ہے؟ تو جو اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ کے اوپر یقین کرتا ہے، اس طرح پھر اللہ اس کو چین اور اطمینان نصیب فرماتا ہے کہ اس کی باتیں لوگوں کے لیے چین بن جاتی ہیں، چین کی باتیں بن جاتی ہیں۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے فرما رہا تھا، ابو بکر کی صحابیت کو قرآن نے بھی ثابت کیا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا، پریشان نہ ہو، اللہ رب العالمین ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر سکون کو نازل فرما دیا، اطمینان کو، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لشکروں کے ساتھ مدد فرمائی جو تم کو نظر نہ آتے تھے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، یہ ہے جہاد کا مقصد،
کافروں کے کلمے کو اللہ نے نیچا کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ نے اپنے کلمے کو بلند فرما دیا۔ یہی جہاد کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو، اگر تم کمزور ہو پھر بھی نکلو، طاقتور ہو پھر بھی نکلو، تھوڑے ہو زیادہ ہو، بچے ہیں بوڑھے ہیں، جیسے بھی ہیں، اکیلے ہو، اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے پیدل ہو سوار ہو، سارے کے سارے نکلو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے تو۔ ہمیں پتہ نہیں ہے نا، ہمیں کیا پتہ ہے؟ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے کنبے اور قبیلے، و اموال اقترفتموہا اور تمہارے وہ مال جن کو تم نے بڑی محنت کے ساتھ کمایا ہے، و تجارت تخشون کسادہا اور تمہاری یہ تجارتیں، یہ دکانیں جن کی کمی کا تمہیں ہر وقت خوف رہتا ہے کہ آج کتنی سیل ہوئی ہے، آج کتنا پروفٹ ہوا ہے، و مساکن ترضونہا اور تمہارے یہ محلات اور یہ گھر، ترضونہا تمہیں پسند ہیں، یہ ساری چیزیں بیان فرمائیں، تمہارے باپ بیٹے بچے بہن بھائی بیویاں عزیز رشتہ دار کنبے قبیلے مال دولت سب کچھ یہ تمہیں زیادہ پسند ہیں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا پھر تھوڑا اور انتظار کر لو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کے آئے، اللہ کا حکم آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور ایسی بری قوم کو، فاسق قوم کو اللہ کبھی اپنا دوست نہیں بنایا کرتا، اور کبھی ایسی قوم کو اللہ ہدایت نہیں عطا فرماتے۔ خالق و مالک سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اجتماعی طور پہ من حیث القوم مسلمانوں کے اندر جہاد کے جذبے کو بیدار فرمائے۔ جب تک یہ نہ ہوگا مسلمان ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ کافروں کو جہاد کے بعد جب قیدی بنا لیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے تو وہاں بھی ان کو ذلیل کرنے کا کہا ہے، جب یہ آپ کی قید میں آ جائیں پھر بھی ان کے ساتھ وہ سلوک کرو جو یہ کرنے آئے تھے، یہ لڑنے آئے تھے، مرنے یا مارنے آئے تھے، ان کو وہاں پہ بھی مارا جائے۔ غزوہ بدر کے اندر جب نبی علیہ السلام کے ہاتھ قیدی لگے ہیں تو چونکہ پہلی جنگ تھی تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، یہ 70 ان کے بڑے بڑے سردار ہیں پکڑے گئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کا آغاز ابھی بالکل ابتدائی ہے، آپ یوں کیجئے کہ ان کے جو بوڑھے ہیں ان سے ہم کوئی کام شام کروا لیتے ہیں، اور ان کے جو جوان ہیں وہ ہمارے بچوں کو سکھائیں پڑھائیں، ان سے ہم اپنا کام لیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگے کہ عمر کی رائے تو یہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ لڑنے آئے ہیں تو جس کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس کو دے دیے جائیں، وہ اپنی تلوار کے ساتھ اس کی گردن کو کاٹ دے اور ثابت کرے کہ وہ ایمان کے اندر پورا داخل ہو چکا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کی رائے کو، ان کے مشورے کو لیا، حضرت عمر کی رائے کو نہیں لیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اتار دیا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ بات لائق اور جائز ہی نہیں ہے ان یکون لہ اسریٰ، یہ کہ اس کے پاس جنگ کے قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ ان کے ساتھ زمین کو خون ریز کر دیا جائے، ان کے خون کے ساتھ زمین کو لال کر دیا جائے۔ تريدون عرض الدنیا، ڈانٹ پلائی، تم دنیا کا مال چاہتے ہو، دنیا کمانے کے لیے، دنیا بہتر کرنے کے لیے تم نے ایسا کیا۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ کا ارادہ تم مومنوں سے آخرت کا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا غالب ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر لوح محفوظ کے اندر میں نے تمہاری سلامتی کو نہ لکھا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تمہارے اس فعل کے اوپر تمہیں سخت عذاب آ پہنچتا۔ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، بس سو اب کھاؤ یہ جو غنیمتیں ہیں یہ اللہ نے حلال کر دی ہیں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین معاف فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ جنگ کے قیدیوں کے متعلق یہ حکم دیا ہے، اور جو لوگ جنگ ہی نہ کریں، آرام سے بیٹھے رہیں، تو اس قوم کا پھر مقدر ذلت اور پستی اللہ رب العالمین بنا دیتا ہے۔ کشمیر کے حالات کو آپ دیکھتے ہیں، فلسطین کے، عراق کے، بغداد کے، شام کے، یہ سارے جو ہمارے علاقے ہیں ان کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ یہ سارا کا سارا جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے اور دنیا کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے ہے۔ فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑائی کرو، قتال کرو، جہاد کرو ان لوگوں سے
جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر و یوم آخرت پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہ ہی وہ اس چیز کو حرام کہتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہا، ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی وہ دین حق کو دین سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ قتال ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور بھی بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو کان کھول کے یہ بات سن لو، بہت سارے مولوی جو پیر ہوتے ہیں نا، یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال کھانے کے لیے انہوں نے بڑے جو ہے نا وہ داؤ بیچ بنائے ہوتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور شو کراتے ہیں کہ ہم پیر ہیں، ہمارے ہاتھوں پہ بیعت ہو جاؤ، یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، لوگوں کا مال بھی ضائع کر لیتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو بھی برباد کر دیتے ہیں، اور جو لوگ پھر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اپنے مالوں کے اندر سے زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے بلکہ اپنے مالوں کو یوں ہی ضائع کرتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة، اپنے مالوں کو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی نوید سنا دیجیے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کے اندر ان کے جسموں کو لا کر اس مال کو جو جمع کیا ہوگا سونے اور چاندی کا یا خزانوں کا یا پیسوں کی صورت میں، اس مال کو گرم کر کے ان کے منہوں پر اور ان کی پیٹھوں کے اوپر داغا جائے گا، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے پہلوؤں کے اوپر ان کی کمروں کے اوپر بھی داغا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے جوڑ کر رکھا تھا اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ خالق و مالک ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جذبہ جہاد کو اپنے اندر بیدار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس علم ہو، جہاد تو حاکم وقت کے حکم کے مطابق ہی ہوتا ہے، یہاں جب مسلمان قوم بلاتی ہے، جس طرح کوئی اور مسلمان لوگ ہیں، علاقے والے ہیں، ملک والے ہیں، وہ مدد کے لیے پکاریں تو پھر بھی اللہ کہتے ہیں جہاد فرض ہو جاتا ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، تمہیں کیا ہے تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ کمزور مردوں میں سے، بچوں میں سے اور عورتوں میں سے تمہیں بلاتے ہیں، اور وہ دعا کر رہے ہیں وہاں پہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ اس ظالم بستی سے ہمیں نجات دیجیے، نکال دیجیے، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار اور کوئی سپہ سالار بھیجیے۔ تو اس حالت کے اندر جہاد فرض ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، انسان کے پاس شرعی علم ہو، کیسے جہاد کرنا ہے، دین کیسے سیکھنا ہے۔ ایک شخص کو نماز نہیں پڑھنی آتی، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، اور وہ جہاد کی طرف چل پڑے، تو پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے جو فرضی مسائل ہیں ان کو سیکھیں۔ تو جہاد کا اعلان تو جب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ سو ہوگا، اس سے پہلے ہم سب کے لیے ضروری ہے اپنے روزمرہ کے جو دینی مسائل ہیں ان کو سیکھیں۔ علم کو سیکھنا بھی جہاد ہے، علم کو سکھانا بھی جہاد ہے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، بلکہ اس کو اللہ رب العالمین نے جہاد کبیر کہا ہے۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے انسان دلائل کی روشنی میں کسی کو کوئی مسئلہ سمجھائے، کوئی بات سمجھائے، وہ جہالت اور گمراہی کی طرف جا رہا ہے، اس کو وہاں سے اٹھا کے دلائل کی روشنی میں قائل کر کے سمجھا کے اس کی ذہن سازی کر کے اس کو جنت کے راستے کے اوپر لے کے آئے، سب سے بڑا جہاد یہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔